الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، ایسے مشرق اور مغرب دو مخالف سمتیں ہیں اور دونوں یکجا کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی۔ کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی چھوٹی یا بڑی جگہ میں کہیں یہ دیکھا نہ ہوگا کہ یہی مشرق ہے، یہی مغرب ہے۔ اگر مشرق اس جانب ہے تو لازمی طور پر مغرب اس کی مخالف جانب ہے، اور اگر یوں کو مشرق ہے تو مغرب لازمی طور پر ادھر کو ہوگی۔ مغرب کہیں سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو، اور مشرق کہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو۔ اور اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ سمجھداروں کے لیے اس میں بہت سارا سمجھ کا سامان ہے۔ چاہتے تو وہ دونوں ہی جگہ ایک ہی جگہ سے طلوع بھی کرتے، غروب بھی کرتے، وہ اس پر قادر تھے، مگر ان کی حکمت کا تقاضا ایسا ہوا کہ انہوں نے اس کے طلوع کی جگہ اور رکھی اور غروب کی جگہ اور رکھی، اور اس میں سمجھداروں کے لیے سمجھ کا بہت کچھ سامان رکھ دیا۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ بالکل اسی طرح سے دینی زندگی میں دو چیزیں ہیں۔ عربی میں ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے والوں کی اصطلاح میں اسے ہوا اور ہدا کہتے ہیں۔ ہوا اور ہدا اردو میں ترجمہ کر لیجئے کہ ایک زندگی ہے خواہش کی اور دوسری زندگی ہے اللہ کے احکامات کی، اور یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ ایک ہی زندگی میں خواہش بھی چل رہی ہو اور اسی زندگی میں اللہ کے احکامات بھی چل رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بالکل یہ اس طرح جمع ہی نہیں ہو سکتا جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال عرض کی کہ مشرق اور مغرب، کوئی آدمی یوں کہے کہ جی یہی مشرق ہے، یہی مغرب ہے، تو یا تو اگر وہ سمجھانے کے قابل ہے تو اسے بات سمجھائی جاوے گی، اور اگر وہ دیوانہ ہے تو اس کی بڑھ سمجھ کر کے خاموشی میں پھر عافیت ہے کہ ہاں بھائی مناسب بات فرما رہے ہو آپ۔ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ سے بحث کرنا مناسب نہیں۔ یہ عقل چلے ہوئے کی ایک بات ہے کہ ایک ہی کونے کو وہ مشرق و مغرب قرار دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے میرے دوستو، دینی زندگی، روحانی زندگی میں ہوا اور ہدا دونوں کا مقابلہ ہے۔ اگر ایک آدمی ہدا پر ہے، ہدایت پر، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خواہش کی مخالف سمت میں زندگی گزار رہا ہے۔ خواہشات بالکل مخالف سمت میں ہیں پیچھے، اور اس نے ہدایت کی طرف کو رخ کیا ہے، اور خواہشات سے اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ اور اگر ایک آدمی خواہشات کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے دینی زندگی سے، اللہ کے احکامات والی زندگی سے اور
ہدا والی ہدایت والی زندگی سے منہ پھیر کر خواہشات کا رخ اختیار کیا اور خواہشات کی طرف سفر شروع کیا ہے۔ زندگی ایک ہی وقت میں دونوں سمتوں پر جاری ہو، میرے دوستو، یہ محض دھوکہ ہے اور کیا کہیں خدا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور کسی سمجھدار آدمی کو بقائمی ہوش و حواس آپ یہ بات سمجھا نہیں سکتے کہ میں ایک ہی وقت میں مشرق کا بھی مسافر ہوں، مغرب کا بھی مسافر ہوں۔ بھلا ایسے ممکن ہے؟ اگر ایک آدمی مشرق کو سفر کر رہا ہے تو وہ ہر قدم پر مغرب سے دور ہو رہا ہے، اور اگر مغرب کو سفر کر رہا ہے تو ہر ہی معاملہ ہدا اور ہوا کا ہے۔ ہدایت کی زندگی، احکامات والی زندگی اور دینداری کی زندگی اس کی سمت اور ہے، اور اس کے بالمقابل خواہشات کی زندگی اور دنیا یا دنیا کی کسی چیز کو مقصد بنا کر چلنے والوں کی زندگی مخالف سمت ہے۔ اور ایک ہی وقت میں دونوں سمتوں کا مسافر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ دھوکے میں ہے۔ جسے کہا ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں، کہ اللہ کو بھی چاہتے ہو، اللہ کو بھی چاہتے ہو اور اس کمینی دنیا کے بھی خواہش مند ہو، اس حقیر ذلیل اور کمینی بے قیمت دنیا کے بھی خواہش مند ہو، یہ خیال ہے، محال ہے، جنون ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں سفر کبھی ایک سفر میں نہیں ہوئے۔ اگر اس کے مسافر ہو تو پھر اس کے مسافر نہیں، اور اگر اس طرف مسافر ہو تو اس طرف کا تمہارا رخ نہیں، راستہ نہیں۔ مشکل اور دوراہا جو آن پڑا ہے زندگی میں اور جو کشمکش چل رہی ہے کہ ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اور دونوں کو ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں دنیا کے ملنے پر اور مغموم ہوتے ہیں دنیا کے نقصانات پر، اور اسی کے ساتھ چند ایک چیزیں دین کی، عبادات میں سے چند عبادات، معاملات میں سے چند معاملے، معاشرت میں سے چند چیزیں مرضی کی، اور جہاں خواہش پہ زد پڑے اسے چھوڑ دیا۔ چند چیزیں ہم نے لے لی، عقائد میں سے، معاشرت میں سے، معاملات میں سے، عبادات میں سے، اور اصل اہداف، اصل مقاصد سو دنیا اور دنیا کی چیزیں، وہ مل جائے تو بڑے خوش اور اس میں کوئی نقصان آ جائے تو بڑے مغموم۔ اور دھوکے میں یہ ہیں کہ ہم دینی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہوں جی، مسلمان ہوں جی، اور مسجد کو جاتا ہوں جی، اور ایسا ہوں جی، ویسا ہوں جی۔ عرض کی بات میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خود کو دھوکہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں، یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے ہے اور اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو کچھ بات عرض کر رہا ہوں اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر، یعنی مسجد کو اگر آنا ہے تو والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ باقی آگ لگا کر ہی تم مسجد کو آ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ چیزوں کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، اور ان کو اپنی جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ جو چیز جہاں کی، جوتا پاؤں میں ہوتا ہے، عقل مند لوگوں کے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، پیر کی حفاظت کے لیے پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے، نوکیلا پتھر نہ چبھ جائے، کچھ اور چوٹ نہ آ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے، ناخن نہ ٹوٹ جائے، غیر ذالک، گندگی نہ لگ جائے۔ جوتا 10 روپے کا ہو، 100 کا ہو، 1000 کا ہو، 10,000 کا بھی ہو، اللہ کی پناہ اسے سر پہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ ظلم ہوگا، شرافت کے خلاف، کرامت کے خلاف، عقل اور دیانت کے خلاف، دینداری کے بھی خلاف، دنیا داری کے بھی خلاف، یہ بدوضعی ہے اور بے عقلی کی بات ہے۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ شریعت میں جوتا پہننا حرام ہے۔ جوتا پہنی ہے، ضرور پہنی، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنا کرتے تھے، لیکن
عرض جو کر رہا ہے اور اللہ کا جو حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتباع ہے اور ان کی جو سنت ہے اور دین جو کچھ سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے اپنی جگہ پر رکھو. جس چیز کی جو جگہ ہے اسے اپنی جگہ پر رکھو. یہ دین ہے. اور اگر اسے اپنی جگہ سے تم ہٹاؤ اور اپنی جگہ اس کی خود متعین کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین نہیں کی تو یہی بے دینی ہے. چیزوں کی حیثیت، ان کی قیمت، ان کا فانی ہونا یا باقی ہونا اور ان کو یہ کہ کس جگہ پر رکھو گے یہ اللہ سے پوچھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جو جگہ متعین کی ہے اگر زندگی میں وہ سب چیزیں سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کردہ جگہ پر تو یہ زندگی دینی زندگی ہے. اور اگر ان کو تم نے اٹھا کر اپنی پسند کے موافق ان کو جگہیں دے دی ہیں تو یہی بے دینی ہے. یعنی زندگی یہ دی اللہ نے اور زندگی سے متعلق اشیاء دی جو تمہاری ضرورت کی تھی ان چیزوں کو وہیں رہنے دینا چاہیے تھا جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا تھا کہ ان کو وہیں رکھو گے. اگر وہ ترتیب زندگی جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کی اسے بدل دیا اور اپنی خواہش کے موافق اوپر کی چیزوں کو نیچے اور نیچے کی چیزوں کو اوپر اور آگے کی چیزوں کو پیچھے اور پیچھے کی چیزوں کو آگے، کم قیمت کی چیزوں کو بڑھا دی ان کی قیمت اور بڑی قیمت کی چیزوں کو کم قیمت کر دیا، کچھ بھی نہیں. یہ محض تمہارا ایک بچگانہ سوچ، بچگانہ کھیل ہے، اس لیے کہ تمہارا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. یہ ظلم ہے جو تم اپنی جان پہ کر رہے ہو، اپنی ذات پہ کر رہے ہو، اور اس کا جو بھی کچھ بدلہ ہے وہ بہرحال ایک دن مقرر ہے، مل کے رہے گا. انہوں کی اہمیت حیثیت متعین کرنا میرے دوستو یہ بندوں کے کام نہیں ہے، یہ بندوں کے رب کا کام ہے. ان کی حیثیت، ان کی قیمت آپ متعین نہ فرمائیے، ان کی جگہ آپ متعین نہ کیجیے. یہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے، تجاوز. اور اختیارات سے تجاوز کرنے والے ایک وقت میں کر تو لیا کرتے ہیں، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، ایک وقت میں کر تو لیا کرتے ہیں لیکن اس کی بھگتان بھگتنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے، بہت مشکل. اختیارات سے تجاوز میں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہدا کیا ہو، ہدایت کیا ہے؟ یہ کہ میرے دوستوں ساری محبتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کیا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی، آپ میں سب اس کے مخاطب ہیں، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. یعنی تم میں سے ہر آدمی آزمائش پر ہے. ایک طرف میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور دوسری طرف تمہاری خواہش ہے. آزمائش ہے تمہاری کہ تم اپنی خواہش پر عمل کرو گے اور میری سنت کو چھوڑو گے، یا میری سنت پر عمل کرو گے اور اپنی خواہش کو سنت کے قدموں تلے ذبح کرو گے، قربان کرو گے. بتاؤ. اور فرمایا جب تک خواہش کو چھوڑنے والا نہ ہو آدمی سنت کے مقابلے میں اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ امتیاز بہت بڑا امتیاز تھا. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا تھا ایسی مضبوطی کے ساتھ کہ میرے دوستو اس مضبوطی کے ساتھ پکڑنا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے. اس طور پہ دامن پکڑا تھا کہ ساری دنیا بھی اگر ایک طرف رکھی جائے، سورج کیا، چاند کیا، ستارے کیا، آسمان کیا، زمین کیا، آسمان و زمین کے خزائن کیا، سب چیز اگر میرے ہاتھ پہ رکھو اور یوں مطالبہ کرو کہ یہ دامن چھوڑ دو تو کہا یہ پاک دامن میں نہیں چھوڑتا.
دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور عملاً انہوں نے چھوڑ کے دکھایا، عملاً انہوں نے چھوڑ کے دکھایا کہ ہم دنیا چھوڑ جائیں گے، ہم تمہاری دنیا چھوڑ جائیں گے، یہ پاک دامن جو ہم نے تھاما یہ ہم نہ چھوڑیں گے۔ عملاً اسے کر کے دکھایا۔ وہ زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، ایک مثال ہے جو قائم کر کے دکھا دی گئی، اور جو کوئی ان کا متبع ہوگا، جو اس راہ کا راہی ہوگا، میرے دوستوں وہ وہی منزل انشاءاللہ پائے گا جو انہوں نے پائی، وہی عزت پائے گا جو انہوں نے پائی، اور وہی فتح اور کامرانی اور نصرت اور دعاؤں کی قبولیت پائے گا جو انہوں نے پائی۔ المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی تعلق ایک حضرت آئے صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کے یوں سوال کیا، مشکاۃ شریف میں روایت ہے، یوں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا فرمایا؟ قیامت کب آئے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس سوال پر فرمانے لگے وَإِلَكَ مَا آتَ لَهَا، تیرا ناس ہو، قیامت کا پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی؟ قیامت کب آئے گی؟ ارے قیامت کی تیاری کی فکر کیا، قیامت کے لیے تو نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ اس کے جواب میں کہنے لگے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یا رسول اللہ میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں اور بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، اور اسی طرح سے خیر خیرات کے بہت زیادہ کاموں کے ذخیرے نہیں ہیں میرے پاس، میری کل متاع، میری کل راس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ فرمایا کہ بہت اچھا، اگر یہ بات ہے تو تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں، اور سب ہی کا ایک قول، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے، سبھی کا ایک قول، فرمایا اسلام نے ہمیں بڑی خوشیاں دی، بہت موقع آئے فتوحات کے، خوشیوں کے، کبھی کسی کے اسلام لانے کی خوشی، کبھی کسی قوم کے قبیلے کے اسلام قبول کرنے کی خوشی، اور فلان اور فلان اور فلان، بہت خوشیاں، بہت موقع آئے، لیکن واللہ اسلام لانے کے بعد اس بات سے زیادہ ہمیں کسی بات نے خوشی نہیں دی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بات سب سے زیادہ خوشی کی اور سب سے زیادہ امید افزا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ پکی بات ہے، محبت کرنا پکی بات ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، تو اس بات پہ بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور یہی ہماری سب کچھ، سب خوشیوں سے بڑی خوشی ہماری یہی ہے، ہمارے لیے یہی کچھ سب کچھ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے قیامت میں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آزمائش یوں ہے کہ آزمائش یوں ہے کہ میرے دوستوں، محبت ایک ہے زبانی دعویٰ، اور ایک وہ محبت ہو کہ محبت کے آداب ہو، محبت کے آداب ہیں، قاعدے ہیں، لوازم ہیں۔ آدمی اس کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے خوش کرنا چاہا کرتا ہے، اور اپنی مرضی اس کی مرضی کے تابع کر دیا کرتا ہے، اپنی مرضی اس کی مرضی کے تابع کر دیا کرتا ہے۔ اپنی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن جس سے محبت ہے اس نے کہا میری یہ رائے ہے، کہ چلیے ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی رائے ہے، اگر آپ یوں خوش ہیں تو یوں ہی صحیح، وہی پھر ہماری بھی رائے ہے۔ اگر بس اتنا یہی نکتہ ہے ایک، اگر اتنی سی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں حاصل ہو جائے تو میرے دوستو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، دنیا کی ہر کامیابی آپ کے قدموں میں ہے۔ اگر اتنی سی بات حاصل ہو جائے کہ جو جناب کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات اگر کسی بندہ مومن کو حاصل ہو جائے کہ جو سرکار کی مرضی سائیں،
ہماری مرضی کوئی حیثیت نہیں، ہم اپنی مرضی مٹی کر چکے، مٹا چکے، ختم کر چکے۔ آپ سے محبت ہے، آپ کی مرضی ہر کام میں، ہر قول میں، ہر عمل میں، جانے میں، آنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں۔ سرکار کو اگر یہ درجہ مل جائے زندگی کے ہر عمل میں تو میرے دوستو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور ناکامی انشاءاللہ کہیں نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ دینا، اس درجے کی طلب کی گئی ہے، اس درجے کا مطالبہ کیا گیا ہے ہر مسلمان سے، امیر ہو کہ غریب، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔